السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بہادر ملک اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اردو ٹی وی۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جسے درندہ کہنا بھی دراصل درندوں کی توہین ہوگی۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روس کا پہلا زار آئیوان دی ٹیریبل۔ یہ اتنا بے رحم اور سفاک انسان گزرا ہے کہ تاریخ بھی اس کے نام کے ساتھ ٹیریبل یعنی خوفناک کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آئیوان 1530 عیسوی میں پیدا ہوا۔ جب یہ 3 سال کا تھا تو اس کا باپ یعنی روس کا حکمران ویزلی III انتقال کر گیا۔ آئیوان کے چچا نے اسے تخت پر بٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر روس کے امراء جنہیں بویرس کہا جاتا تھا کی جانب سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور قید خانوں میں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آئیوان کی ماں نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اب جو بھی شخص آئیوان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا، سخت سے سخت ترین سزاؤں سے نوازا جاتا۔ آئیوان اور اس کا چھوٹا بھائی یوری جو کہ گونگا اور بہرا تھا، دونوں ہی اپنے محل میں بھکاریوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ نہ انہیں کھانا میسر آتا تھا اور نہ ہی کپڑے، جو مارا پیٹا جاتا وہ الگ۔ اس وقت شیوز کی نامی امیر زادے کو رشیا کی تمام تر طاقتیں حاصل تھی۔ وہ دندناتے ہوئے محل میں گھستا، آئیوان کے وفاداروں کو پکڑ پکڑ کر آئیوان کے سامنے جلا دیتا، زندہ لوگوں کی کھال اتار کر شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیتا اور آئیوان کو بھی زد و کوب کرتا۔ دوستو، یہی وہ شخص تھا جس نے آئیوان کو ایک درندہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیوان اپنا غصہ معصوم جانوروں پر نکالتا، پرندوں کے پر نوچ دیا کرتا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتا۔ 1543 عیسوی میں جب آئیوان 13 سال کا ہوا تو تمام عوام اس کے ساتھ ہو گئی اور اس کے حکم پر شیوزکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے ایک گھڑے میں کچھ بھوکے کتوں کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ شیوزکی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اپنے پیچھے خود سے زیادہ بھیانک درندہ چھوڑ گیا۔ جی ہاں دوستو، آئیوان کے پاگل پن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر کتے اور بلیوں کو نیچے پھینکتا اور انہیں تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ آئیوان اور اس کا گروہ شراب پی کر ماسکو کی گلیوں میں پھرتے ہوئے بوڑھے کمزور لوگوں کو مارتا اور پیٹتا۔ کوئی عورت نظر آتی تو سریعام اس کا ریپ کیا جاتا۔ وہ اکثر ریپ کرنے کے بعد عورتوں کو برہنہ حالت میں پھانسی دیا کرتا یا زندہ دفنا دیا کرتا یا جلا دیا کرتا، اور کبھی کبھی تو ریچھ کے آگے بھی ڈال دیا کرتا۔ دوستو، چونکہ آئیوان ایک بہترین گھڑ سوار تھا جسے شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کا یہ شوق صرف جانوروں پر پورا نہ ہوتا بلکہ وہ عام لوگوں اور کسانوں کو مار کر بھی بہت خوش ہوتا۔ 1547 عیسوی میں اسے پورے رشیا کا پہلا زار منتخب کیا گیا۔ اس تاج پوشی کے ساتھ ہی آئیوان کی شادی رشیا کی سب سے خوبصورت لڑکی رومانووا انستھیزیا سے ہوئی۔ یہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ انستھیزیا سے آئیوان کو 6 بچے ہوئے، جس میں سے صرف 2 ہی زندہ بچے۔ اپنی تاج پوشی اور شادی کے بعد آئیوان نے کئی حکومتی اصلاحات نافذ کی۔ کرپشن کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ امرا کے اثر و رسوخ کو بھی ختم کیا۔ اس نے چرچ پر بھی قواعد لاگو کیے، فوج کو مزید طاقتور بنا دیا۔ اس کے علاوہ قازان کی ریاست اور استراخان نامی شہر کی فتوحات بھی آئیوان کا شاندار کارنامہ ہے۔ لیکن آئیوان کے بیٹے ڈمٹری کی حادثاتی موت اور پھر 1560 عیسوی میں اس کی بیوی انستھیزیا کی طبعی موت نے اس کے اندر کا جانور ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان اور غصے میں رہنے لگا۔ بھرے دربار میں کبھی دیواروں کبھی فرنیچر پر سر کو ٹکراتا۔ آئیوان نے اپنے اکثر امراء اپنی بیوی کو زہر دینے کے الزام میں تشدد کر کے قتل کروا دیے، یہاں تک کہ اس کے اپنے مخلص درباری اور دوست بھی اس کے غصے سے نہ بچ سکے۔ اب اس نے کرپشن اور اقربا پروری کے خاتمے کے نام پر اوپری چنکی نامی ایک خفیہ پولیس ترتیب دی، جس میں ملک بھر کے بدماش اور ڈاکو بھرتی کیے گئے۔ یہ پولیس کالے لباس میں ملبوس اور کالے گھوڑے پر سوار خوف کی ایک علامت بن چکی تھی۔
اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر کسی بھی انسان کو قتل کر دینا ان کے فرائض میں شامل تھا، یہاں تک کہ بھرے چرچ میں پادریوں تک کو جلا ڈالتے تھے۔ ریاست کی ایک بھی عورت، ایک بھی بچہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھا۔ کبھی کبھی ایوان لوہے کی ایک چھڑی ہاتھ میں لیے خود ان کی قیادت کرتا اور اپنی چھڑی کے ذریعے لوگوں کی خوب پٹائی کرتا۔ کسان عورتوں کو برہنہ کر کے انہیں اسی چھڑی سے زد و کوب کرنا اس کا معمول تھا۔ ریاست بھر سے بیکاریوں کو جمع کر کے دریا میں پھینکوا دیتا، امراء کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر جلا دیتا۔ دوستو، جیروم ہارسی لکھتے ہیں کہ ایوان نے روس کے ایک امیر پرنس کو زندہ امپیل کروا دیا، جس کے بعد 15 گھنٹے مزید زندہ رہا۔ ایوان نے اس کی ماں کو مجبور کیا کہ اس کی موت کا مکمل نظارہ کرے، بعد میں اس کی ماں کو بھی بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا۔ دوستو، ایوان کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ ایوان نے ایک مرتبہ اپنی خزانچی یعنی فائنانس منسٹر کو کسی چھوٹی سی غلطی پر ایک دیگ میں ڈال کر ابال دیا۔ اپنے ایک کاؤنسلر کا بھی اس نے یہی حشر کیا۔ 1570 عیسوی میں غداری کے غیر ثابت شدہ الزام پر ایوان نے ناؤگورڈ نامی شہر کی امپیلنگ اور روسٹنگ کے ذریعے قتل کر دیا۔ دوستو، ایک جرمن مورخ بھی لکھتا ہے کہ ایوان اپنے گھوڑے پر چڑھ کر نیزہ ہاتھ میں لہراتا اور پھر نہتے عوام پر صرف اس لیے حملہ آور ہوتا کیونکہ اس کا بیٹا اس منظر کو دیکھ کر تالیاں بجاتا تھا۔ ناؤگورڈ کے بشپ کو پہلے ریچھ کی کھال میں سیا گیا، بعد میں اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ لاتعداد لوگ بھاگنے کی غرض سے دریائے واقو میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دریا ایک سیلاب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس تباہی کے بعد ناؤگورڈ دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ پاسکوسٹی کا بھی ایوان کے ہاتھوں یہی حشر ہوا۔ اس قتل و غارت گری کے 2 سال بعد روس میں ایک شدید قسم کی وبا پھوٹی، جبکہ اگلے سال کریمیا کے خان نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے ماسکو پر چڑھائی کر دی اور ایوان کو یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، ایوان نے 1516 میں ماریا نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی، جس سے وہ جلد ہی بور ہو گیا اور 2 سال بعد ہی وہ مر گئی۔ تیسری شادی مارتھا نامی خاتون سے کی، لیکن وہ بیچاری صرف 2 ہی ہفتے زندہ رہ سکی۔ چوتھی شادی اینا نامی لڑکی سے کی، جسے جلد ہی ایک خانقاہ میں راہبانہ زندگی گزارنے بھیج دیا گیا۔ جلد ہی 5ویں اور پھر 6ٹھی شادی ویسلینا نامی خاتون سے کر ڈالی۔ بدقسمتی سے ویسلیسیا کا ایک عاشق بھی تھا، جسے ایوان نے ویسلیسیا کی کھڑکی کے باہر امپیل کروا دیا۔ اب ایوان نے 7ویں شادی ماریا نامی خاتون سے کی۔ شادی کے بعد ایوان کو پتہ چلا کہ ماریا کنواری نہیں ہے، سو اگلے ہی دن اسے دریا میں پھینکوا دیا گیا۔ اس کے بعد ایوان کی آخری شادی 1581 عیسوی میں ہوئی۔ ایوان کا بڑا بیٹا، جس سے یہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، ایوان ہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ایک مرتبہ ایوان کی بہو حاملہ تھی اور اسے اپنی بہو کا پہنا ہوا لباس پسند نہیں آیا، سو اس نے اپنی چھڑی سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اس کا مس کیریج ہو گیا۔ یہ بات ایوان اور اس کے بیٹے میں اختلاف کا باعث بنی، یہاں تک کہ ایوان نے خود ہی اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایوان کی حالت بہت عبرتناک ہوئی۔ اس کا سارا جسم سکڑ چکا تھا، سرگنجا اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت دری اور معصوم بچوں کے قتل عام کے بعد 18 مارچ 1584 کی ایک شام، جب وہ اپنے ایک رفیق کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا، اس کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور یہ چند ہی لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، اس کے دور حکومت میں روس کا کوئی عزت دار خاندان ایسا نہ تھا کہ جو اس کے عتاب سے محفوظ رہا ہو، بلکہ ایوان نے روس کے کچھ خاندان تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا ذہنی معذور بیٹا فیوڈر تخت نشین ہوا، اور وہ بھی کوئی اتنا اچھا حکمران ثابت نہ ہوا، اور اس نے بھی اپنی ساری زندگی سیاہ کارناموں میں گزار دی۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر
کلک کر دیں۔